اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ اقوام متحدہ UNO کی قراردادوں میں فلسطینی خود مختاری کی حمایت سامنے آئی ہے۔ یعنی اقوام متحدہ نیشنز یونیز UNO کی جتنی قراردادیں ہیں ان تمام قراردادوں میں فلسطین ایک خود مختار ریاست ہے، اس کا سپورٹ نظر آ رہا ہے۔ لبنان اور شام کے لیے معاوضے کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ امریکہ، ارجنٹائن، کینیڈا، اسرائیل، مائکرونیشیا اور انہوں نے مخالفت میں ووٹ ڈالا ہے۔ یعنی امریکہ، ارجنٹائن، کینیڈا، اسرائیل نے انہوں نے وروध میں ووٹ ڈالا ہے، مگر الحمدللہ اقوام متحدہ کی اکثریت کی قراردادوں میں فلسطینی خود مختاری کی حمایت کی گئی ہے۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی اور مالیاتی کمیٹی نے 2 قراردادوں کی منظوری دی ہے، جس میں اسرائیل سے یہ ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ وہ لبنان اور شام کو سطح سمندر پر تیل کی تہ کا معاوضہ اور فلسطینیوں کو ان کے قدرتی وسائل پر خود مختاری دے۔ لیکن امریکہ، اسرائیل، کینیڈا، ارجنٹائن، مائکرونیشیا، ان ملکوں نے اس کا وروध کیا۔ اور سچ تو یہی ہے کہ فلسطین ایک خود مختار ریاست ہے اور اسرائیل قابض ہے، آتنکی ہے، دہشت گرد ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت فلسطین سے میرے نگاہوں کے سامنے، جی ہاں، مسجد اقصی کے امام، بیت المقدس مسجد اقصی کے امام اور خطیب ممتاز فلسطینی عالم دین الشیخ اکرم الصبری، انہوں نے مسجد اقصی کے جنوب میں یہودی آباد کاری کے منصوبوں کو روکنے کا مطالبہ کیا، ڈیمانڈ کیا۔ یعنی مسجد اقصی کے خطیب و امام عالم دین اکرم صابری نے کہا کہ جنوب میں، مسجد اقصی کے جنوب میں جو یہودی آبادیوں کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں ان کو فوری طور پر روکا جائے۔ جمعرات کے روز یروشلم شہر میں مسجد مبارک کے جنوب میں قابض صہیونی حکومت کی طرف سے شروع کیے گئے آباد کاری کے منصوبوں کے خطرے سے خبردار بھی انہوں نے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ان منصوبوں کا مقصد صرف مسجد اقصی کے ارد گرد ہی نہیں بلکہ قبلہ اول پر مکمل اسرائیلی کنٹرول کو مسلط کرنا ان کا مقصد ہے۔ شیخ صبری نے پریس بیانات میں زور دیا کہ قابض ریاست واضح طور پر ان دیہاتوں کو نشانہ بنا رہی ہے جو خاص طور پر جنوبی جانب سے مسجد اقصی کے اطراف میں ہیں۔ ان مقامات کو فلسطینی آبادی سے خالی کرایا جا رہا ہے اور اس جگہ مسجد کے ارد گرد آباد کاری کے منصوبوں کے مطابق تعمیرات
تیار کی جا رہی ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ یہ تعمیرات پرانے اسرائیلی منصوبے کا حصہ ہے۔ یہ بالآخر مسجد اقصی کو جبل المقبر سے جوڑنے کی سازش کا حصہ ہے، جسے انتہا پسند حکومت کے حمایت یافتہ اسرائیلی گینگ ہولی بیسن کا نام دیتے ہیں۔ اور امام محترم نے نشاندہی کی کہ یہودیوں کا منصوبہ یروشلم پر مکمل قبضہ کر کے اسے یہودی راجدھانی بنانے کا ہے۔ القدس کی تاریخی سرحدوں کے اندر مزید فلسطینی اراضی پر قبضہ کرنا ان کا مقصد ہے، اور اس شہر کی اسلامی اور عرب یادگاروں کو ختم کرنا ان کا مقصد ہے۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ فلسطینی عوام کی استقامت اور ثابت قدمی سے دشمن اپنے مکروہ ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ اب تقریباً 14 مہینے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل اور غزہ حماس کی جنگ شروع ہونے کو۔ اس دوران اسرائیلی فوج کا ایک بڑا بیان آیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد سے اب تک 192 اسرائیلی فوجی افسر ہمارے ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے یہ قبول کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 7 اکتوبر 2023 کو جنگ کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر اب تک ہمارے 192 فوجی افسر ہلاک ہوئے ہیں۔ قابض فوج نے کہا کہ فوج کی صفوں میں ہلاک ہونے والے ہر 4 افسروں میں ایک بریگیڈ کمانڈر ہے۔ جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 12 بٹالین کمانڈر مارے جا چکے ہیں، جن میں 7 لیفٹیننٹ کرنل اور 4 بریگیڈ کمانڈر شامل ہیں، اور اب تک سرکاری طور پر 108 افسروں کی ہلاکت کا اعتراف کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں زخمی ہوئے ہیں، بہت سے افسران اور اہلکاروں کے اعضاء کٹ چکے ہیں۔ قابض فوج نے جمعہ کو اعلان کیا کہ جنوبی لبنان میں لڑائیوں کے دوران اس کا ایک افسر ہلاک اور گولانی بریگیڈ کا ایک اہلکار شدید زخمی ہوا ہے۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، فرانس کے صدر میکرون نے سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا۔ امن اور استحکام شانتی کی کوششوں کو لے کر بات چیت ہوئی۔ سعودی اور برطانوی وزرائے دفاع کی بھی ملاقات ہوئی۔ تعاون اور شرق اوسط، پورا مشرق وسطیٰ کے ممالک میں سلامتی، امن، شانتی کیسے ہو، اس پر گفتگو ہوئی۔ فرانس کے صدر میکرون نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا۔ بات چیت میں مملکت سعودی عربیہ اور فرانس کے درمیان تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون سے متعلق موضوعات کے علاوہ علاقائی صورتحال پر بھی بحث ہوئی۔ شہزادہ محمد اور فرانس کے صدر میکرون نے امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے جاری کوششوں پر بھی بات چیت کی۔ ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے مجاہدین حماس تحریک اسلامی کو لے کر۔ جی ہاں، حماس کا یہ بڑا بیان آیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم جنگ بندی کو تیار ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پر دباؤ ڈالے۔ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ کا الیکشن ہو چکا ہے پریسیڈنٹ کا، ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ صدر بنے ہیں۔ اب مجاہدین کی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو صدر بنے وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالے تو ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی زندانوں میں ہولناک تشدد سے 2 فلسطینی قیدیوں کے شہید ہونے کی خبر بھی آ رہی ہے۔ ایکچوئل میں اسرائیلی قید خانوں میں فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جانوروں سے بھی زیادہ حیوانیت اور بربرتا ان کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ فلسطینی مزاحمتی گروپ حماس کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ حماس غزہ میں جنگ بندی کے لیے تیار ہے، تاہم نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ اسرائیل پر جارحیت کے خاتمے کے لیے دباؤ ڈالے۔ حماس رہنما نے اس بات کا اظہار جمعہ کے روز یعنی گزشتہ کل کیا ہے۔ اور خبریں آ رہی ہے کہ فلسطینی اسرائیلی زندانوں میں یعنی اسرائیلی قید خانوں میں جو قید ہے، پابند سلاسل ہے فلسطینی، ان میں سے ایک 61 یعنی بزرگ سمیع سلیمان اور ایسے ایک 44 سال کا انور شعبان، ان دونوں کو صہیونی آتنکوادیوں نے، صہیونی جلادوں نے تشدد کر کے شہید کر دیا۔ یعنی اسرائیلی قید خانوں میں فلسطینیوں پر زبردست تشدد کیا جا رہا ہے، کچھ قیدی تو دم توڑ رہے ہیں۔ ہربل صحت لائیں 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے علاج، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، گردے کی پتھری، کھجلی، بواسیر، خونی مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ
تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا وائے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو یا مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ